دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے حضرات صحابہ کرام نے جس موقع پر جس انداز میں یہ سوال کیا اس کو ذرا سنیں. دو صحابی ہیں. نمبر ایک حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن پاک کے بڑے عالموں میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ان کے بارے میں فرمایا اعلمهم بالحلال والحرام، حلال اور حرام سے سب سے زیادہ واقفیت رکھنے والا میری امت میں معاذ بن جبل، فرمایا معاذ ابن جبل ہے. حضرت معاذ ابن جبل اور ایک دوسرے صحابی ہیں، ان کا نام ہے ثعلبہ. کیا نام؟ ثعلبہ. یہ صحابی کا نام ہے، اور یقیناً یہ نام ہم میں سے کسی کا نہیں ہوگا. معاذ یہ تو مل جائے گا آپ کو، لیکن اس کو بھی ہمارے معاشرے میں اگر کسی کا نام ہو تو ماز ماز کرتے. ماز نہیں ہے، اصل ہے یہ لفظ کیا؟ معاذ. اس کو جب انگلش میں لکھتے ہیں MAAZ لکھ دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے. اس کو جب لکھا جائے گا MUAZ کر کے لکھا جائے گا، معاذ. بہرحال حضرت معاذ ابن جبل ایک صحابی، دوسرے صحابی حضرت ثعلبہ، یہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کے ایک سوال کیا. سوال ذرا سنیے. آ کے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ چاند کا مسئلہ کیا ہے. کہنے لگے کہ شروع میں یہ بالکل باریک سا نظر آتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اس سے ہم سارے واقف ہیں، شروع میں کتنا باریک سا دکھتا ہے. چاہے پورے سال ہمیں نہ پتا ہو، لیکن عید کے موقع پہ تو ہم جب تلاش کرتے ہیں محنت سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا باریک ہے، باریک سا ہوتا ہے. آگے فرمایا کہ پھر پورا ہو جاتا ہے، یعنی وہ روز تھوڑا تھوڑا سا بڑھتا ہے اور 14ویں تک وہ جا کے مکمل نظر آنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا کیا ہے؟ یہ سوال کیا تھا حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت ثعلبہ نے کہ شروع میں یہ بہت باریک، اس کے بعد یہ پورا مکمل، اور اس کے بعد پھر دوبارہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی کیا بنیاد ہے؟ یہ وجہ بنی ہے اس آیت کے نازل ہونے کی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب ان دو صحابہ نے یہ سوال کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جواب کے لیے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، یسألونک عن الأہلہ، کہ یہ لوگ آپ سے آ کر کے پوچھ رہے چاند کے بارے میں. اللہ نے کہا اس کا جواب ہی ہے. اب اس سے آپ کو بنیادی طور پر ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ سوال ہوا کب تھا اور کن حضرات نے کیا تھا. دو صحابی ہیں، نمبر ایک کون؟ حضرت معاذ، اور نمبر دو حضرت ثعلبہ. ان دو صحابہ نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے. ایک بات. دوسری ایک بات بطور خاص ذہن میں رکھنے کی ہے کہ صحابہ کرام کا یہ سوال کرنا، اور خاص طور سے اہل عرب کا، یہ ایک فطری عمل تھا. کس وجہ سے؟ عرب کا جو علاقہ ہے وہاں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے. مشہور ہے وہ اپنی گرمی کے بارے میں، سخت گرمی کا ماحول. اور اہل عرب کا جو ذریعہ معاش تھا جس سے وہ گزارا کرتے تھے وہ کیا تھا؟ تجارت. یعنی دوسری جگہوں پہ سفر کرنا، مال لانا بیچنا، اسی طرح سے ان کا کام چلتا تھا. تجارت ان کا مشغلہ تھا. اب جو یہ سفر ہوتا تھا اہل عرب کا تجارت کا، یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا، بڑا مشکل تھا، بڑا بھاری سفر تھا، اور بہت مشقت سے بھرا ہوا سفر تھا. آج کی طرح سفر نہیں تھے کہ بندے کو احساس بھی نہ ہو کہ کہاں سے کہاں بندہ پہنچ رہا ہے. وہ سفر بڑی مشقت والے ہوتے تھے. تو عرب والے پتہ ہے کیا چاہتے تھے؟ کہ رات کا سفر ہو، دن کا نہ ہو. رات کا سفر ہو، دن کا نہ ہو. رات میں چلیں اور دن میں آرام کریں.
رات بھر آدمی سفر کر رہا ہے اور دن میں آرام کر رہا ہے، یہ کیفیت وہ پسند کرتے تھے سفر کے لیے۔ اللہ نے ان کا یہ نظام، ظاہر سی بات ہے گرمی کی شدت ہے تو آدمی اسی کو پریفر کرے گا کہ آپ رات میں ٹھنڈے میں سفر کریں اور دن میں کہیں سائے میں آرام کریں، کسی غار میں، کسی پہاڑ کے دامن میں کہیں بھی جا کر آپ رک جائیں، تو وہ لوگ اس کو پسند کرتے تھے۔ اب رات میں جب سفر کرنا ہے تو اس کے لیے تو لائٹیں چاہیے، روشنی چاہیے، اور ان کے پاس میں جو گاڑیاں ہیں وہ 4 ویلر تو ہوتی بھی، لیکن ان میں ظاہر سی باتیں لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ 4 ویلر ہیں لیکن بغیر لائٹ کی ہے، کیونکہ اونٹ سے سفر ہو رہا ہے تو 4 ویلر تو ہے وہ، لیکن اس میں لائٹیں نہیں ہے کہ آدمی نے ہائی بیم اور لو بیم کر رکھی ہے۔ اب تو سفر ایسے ہی کرنا ہے، اور ان کو پسند ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے رات کا سفر اور رات میں اندھیرا۔ ان باتوں کی وجہ سے وہ کیا پسند کرتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ لائٹ کا انتظام رہے، اور وہ کب رہتا تھا؟ جب چاند ہوتا تھا اپنے شباب پر۔ تو ظاہر سی بات ہے چاندنی رات ہے، راستے نظر آ رہے ہیں اور بندہ اس میں سفر کرتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے لیے اتنی روشنی بڑی کافی ہوتی تھی، کیونکہ جن سواریوں سے سفر ہو رہا ہے وہ کوئی بہت ہائی سپیڈ نہیں ہے کہ بے انتہا تیز چل رہی ہو، وہ ایک نارمل سپیڈ ہے۔ ابھی جب ہمارا یہ سفر ہوا اس ہفتے، تو چونکہ طویل سفر تھا، اب ہم خیر پہنچنے کو تو پہلے جے پور جانا ہوا، اس کے بعد آگے ادے پور گئے، تقریباً یہ 900-950 کلومیٹر کا سفر ایک طرف سے۔ اب جب واپسی کا مرحلہ آیا نا تو کل صبح 3:30 بجے ہم اٹھے، کل صبح ادے پور میں تھے۔ اب وہاں سے سہارنپور کا مسئلہ تھا، اب بہت سارے احباب کا تقاضا تھا کہ ایک دن بیچ میں کہیں رک لیا جائے، تھوڑا سا اسٹے کر لیں تاکہ سفر آسان ہو جائے۔ ہم نے کہا بھائی سارے پروگراموں سے کمپرومائز ہے، لیکن یہ منگل کا پروگرام آ رہا ہے نا، اس لیے نہیں ہو سکتا، اب تو پہنچنا ہے جیسے بھی ہو۔ اب صبح میں 3 بجے وہاں پر اٹھے، اس کے بعد کار میں بیٹھے اور وہاں سے روانگی ہوئی۔ وہاں سے سہارنپور جس جگہ سے ہم سوار ہوئے گاڑی میں، ہم نے یہاں سہارنپور کی لوکیشن لگا کے دیکھا تو وہاں سے یہاں تک کا جو سفر تھا وہ 950 کلومیٹر کا دکھا رہا تھا۔ اب اللہ کا نام لے کر بیٹھے کہ بھائی پہنچنا ہے انشاءاللہ جیسے بھی، تو اب چلیں وہاں سے۔ لیکن اب آپ اندازہ لگائیں کہ مقدار کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے مقدار۔ لیکن اللہ نے جو آج آسانیاں رکھی ہیں، بندہ حیرت میں ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ابھی یہاں سے دہلی سے لے کر ممبئی تک انہوں نے ایک ایکسپریس وے بنایا۔ اب جب گاڑی اس کے اوپر داخل ہو رہی ہے نا تو ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اتفاقی طور پہ میٹر کے اوپر نظر گئی، جو اسپیڈ میٹر، اس میں جو مقدار لکھی ہوئی آ رہی ہے نا، بندہ دیکھ کر حیران ہے کیا واقعی ایسا ممکن ہے یہاں پر؟ اور محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ 155-160 کی رفتار کے اندر کار چل رہی ہے اور بندے کو محسوس نہیں ہو رہا ہے 80 کلومیٹر بغیر بریک کے آدمی روانہ ہے، بالکل یکسوئی کے ساتھ میں، کوئی کہیں اٹک نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، بندہ بس چل رہا ہے تو چل ہی رہا ہے بس۔ اس وقت میں چونکہ درس کا معاملہ تھا تو تیاری تو میں کر ہی رہا تھا، تو جب یہ مضمون چل رہا تھا نا میرے سامنے، اسی وقت کی یہ کیفیت ہے، میرے دماغ میں آیا، میں نے کہا دیکھو اہل عرب کا معاملہ بیچاروں کا کیا تھا کہ رات میں چلنے کے لیے وہ تلاش کرنے، سفروں کا معاملہ کتنا مشکل، اور اللہ نے آج کیسی آسانیاں پیدا کر دی کہ بندہ چلا جا رہا ہے ہواؤں سے باتیں کرتا ہوا اور احساس تک نہیں ہوتا کہ کہاں اللہ نے سفر پورا کرا دیا۔ تو یہ جو کیفیت ہے اللہ نے آج جو پیدا کی، ظاہر سی بات ہے یہ پہلے نا وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے ان باتوں کا کہ ایسا کچھ ممکن ہے۔ اب اہل عرب
وہ یہ چاہ رہے کہ یہ جو چاند ہے نا یہ رات میں ذرا نکلا رہے، باہر رہے، سامنے رہے، تاکہ سفر آسان ہو جائے رات کا، تاکہ روشنی کا نظم ہو جائے، کچھ تو پتہ لگے کہاں چل رہے ہیں، کیسا معاملہ ہے۔ اس لیے وہ حضرات یہ چاہتے تھے۔ لیکن چاند کیا کر رہے ہیں، یہ کبھی چھوٹا ہو جا رہا ہے، کبھی بڑا ہو جا رہا ہے، کبھی غائب ہی ہو جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ انہوں نے آ کے سوال کیا کہ حضرت آخر ایسا ہوتا کیوں ہی، ایک حالت پہ کیوں نہیں رہتا؟ اب آپ منشا سمجھ رہے ہیں نا سوال کا۔ اصل میں صحابہ کرام کا سوال سمجھنے کے لیے نا ان کے زمانے میں جانا پڑے گا، تب ہمیں جا کر کے سمجھ میں آئے گا کہ وہ یہ سوال کس وجہ سے کرنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے میں نے پوری کیفیت آپ کو سمجھائی ہے کہ اس زمانے کی سچویشن آپ دیکھیں، یہ سوال فطری بنتا ہے۔ ہر بندہ اس ٹاپک پہ بات کرے گا کہ ایسا کیوں نہیں، کہ اگر ایسا ہو جاتا تو کتنا آسان رہتا کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا نہیں بلکہ سورج کی طرح ایک ہی کنڈیشن میں رہتا، تاکہ ہمارے سفروں کی آسانی ہو جاتی۔ یسألونک عن الاہلہ، تو یہ ساری چیزیں منشا بن رہی ہیں اس سوال کا جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سوال فرمایا۔